بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کتاب بات کر کے دیکھتے ہیں، مصنف سراج احمد تنولی، آواز مجید احمد جئی۔ یہ انٹرویو جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ انٹرویو ہے فیاض احمد سواتی۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ اردو ادب سے متعلق تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ فیاض احمد سواتی جناح بیسک سکول اینڈ کالج مانسہرہ کے ڈائریکٹر ہیں۔ یہ مانسہرہ کی بہترین علمی و ادبی شخصیت ہیں۔ یہ فلاحی کاموں میں بھی پیش رہتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے کم تعداد والے سرکاری سکولوں کو بند کرنے کے متعلق بھی ہم ان سے بات کریں گے، ان کی کامیابی کا راز جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ان کے ساتھ ہوا مکالمہ آپ کی نظر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی ابتدائی زندگی اور تعلیم کے بارے میں کچھ بتائیں۔ سب سے پہلے سراج، آپ کا بہت شکریہ۔ میری ابتدائی زندگی تو ایبٹ آباد میں ہی گزری۔ ابتدائی تعلیم بھی وہاں سے ہی حاصل کی۔ فیڈرل گورنمنٹ سکول فار بوائز ایبٹ آباد سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ ڈی کام سے بی کام کی تعلیم گورنمنٹ کامرس کالج ایبٹ آباد سے حاصل کی۔ پھر اس کے میں پشاور چلا گیا، وہاں سرحد یونیورسٹی سے ایم ایڈ اور بی ایڈ کا امتحان پاس کیا۔ ایم فل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہزارہ یونیورسٹی سے کیا۔ جناح کالج کا آغاز کیسے ہوا؟ میں نے سب سے پہلے مانسہرہ میں پرائیویٹ کامرس کالج کا آغاز کیا، جس کی مانسہرہ کو اشد ضرورت تھی۔ اس وقت مانسہرہ میں کوئی بھی پرائیویٹ کامرس کالج نہیں تھا۔ میرے عزیز دوستوں نے میری کافی مدد کی۔ ضمیر مراد صاحب ہر لمحے میرے ساتھ رہے، اسی طرح ہمیں کامیابی ملتی رہی۔ اس کے بعد ہم نے طلباء کے ساتھ کافی محنت کی اور بالآخر ہم نے سائنس سیکشن کا بھی آغاز کیا۔ جناح کالج کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ دیکھیں جی، کامیاب کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ ہم نے بس محنت کی، جس کا ثمر ہمیں ملا۔ اللہ پاک کی ذات پر توکل بندہ کرے تو اللہ پاک کی ذات پر توکل کر کے ہر کام کا آغاز کیا جائے تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ کالج کی ابتدا میں کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ مسائل تو ہر کام کے آغاز پر ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی حکومت کی جانب سے بے جا ٹیکسز کا سامنا کرنا پڑا۔ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے بھی ہمیں کوئی تعاون نہیں ملا۔ کالج کے آغاز سے ہمیں اچھے ٹیچنگ سٹاف کی کمی کا بھی سامنا تھا۔ ان سب مسائل کے ہوتے ہوئے ہم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور آگے بڑھے۔ اللہ پاک نے ہمیں اس میں سرخرو کیا۔ اللہ پاک نے آپ کو بہت کامیابیوں سے نوازا، کیسا محسوس کرتے ہیں؟ ظاہر ہے، جب اللہ پاک کسی کو کامیاب کریں تو وہ خوشی ہوتا ہے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے۔ ہم بھی اس کامیابی پر اللہ کے سامنے سربسجود ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اور بھی ہمت اور حوصلہ عطا کرے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں آسان طریقے سے نبھا سکیں۔ حکومت کی جانب سے کم تعداد والے سرکاری سکولوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلے کا حل ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سکولوں کو بند کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر بچے کم بھی ہوں، 2-4 بھی ہوں، تو بھی سکول بند نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں تعلیمی معیار کو بہتر کرنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹاٹ پر بھی بیٹھ کر اگر پڑھانا پڑے تو پھر بھی ہمیں پڑھانا ہوگا، کیونکہ بعض علاقے کے لوگوں کو بہت دور جانا پڑتا ہے۔ اگر تعداد کم ہے تو ہمیں اس بات کی فکر کرنی پڑے گی کہ تعداد کیوں کم ہے۔ اس کے تدارک کے لیے حکومت کو تعلیمی معیار بہتر کرنا ہوگا۔ آپ کے نزدیک گورنمنٹ سکولوں کے گرتے ہوئے معیار کی وجہ کیا ہے؟ حکومتی عدم توجہ ہی سرکاری تعلیمی سکولوں کے معیار کے گرنے کی اصل وجہ ہے۔ حکومتی پالیسی کے فعال نہ ہونے کی وجہ سے لوگ سرکاری سکولوں کا رخ نہیں کرتے۔ کیا حکومت کی جانب سے پرائیویٹ سکول ریگولیٹری اتھارٹی بنانا ٹھیک ہے؟
آپ حمایت کریں گے یا نہیں؟ جی بالکل، ہم حمایت کریں گے، یہ ایک بہترین اقدام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ بھی چاہیے کہ جو پہلے سے ریگولیٹری اتھارٹی قائم ہے اسے بھی مکمل فعال کرے۔ حکومت نے PSRA قائم کرنے سے قبل پرائیویٹ اسکول یونین سے مشاورت کی تو تھی مگر عدم توجہی سے ہمیں PSRA قائم کرنے سے قبل اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ کیا آپ نہیں سمجھتے بعض نجی تعلیمی اداروں کی فیسیں ہر سال بڑھ رہی ہیں جس سے غریب طلباء کے لیے تعلیم کا حصول ناممکن ہوتا جا رہا ہے؟ نہیں، تعلیم کا حصول ناممکن نہیں ہوتا۔ اس میں بہت ساری آپشنز ہوتی ہیں کہ طلباء کس انسٹیٹیوشن میں داخلہ لیں۔ جہاں تک فیس کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 10% تک فیس بڑھانا ادارے کا حق ہے، کیونکہ ٹیچرز اور سٹاف کو تنخواہ ادا کرنا پڑتی ہے، اس میں بھی اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کا حل یہ بھی کہ گورنمنٹ پرائیویٹ اسکولوں کو مالی لحاظ سے بھی سپورٹ کرے تاکہ یتیم اور ضرورت مند بچوں کا حصول تعلیم آسان ہو۔ اس کے لیے بھی اسکالرشپس کا اعلان ہونا چاہیے۔ 60% اسکول پہلے سے ہی یتیم اور ضرورت مند بچوں کو اسکالرشپ فراہم کر رہے ہیں۔ کیا یہ سمجھنا ٹھیک ہے کہ حکومت کی اس پالیسی سے امیر غریب طلباء میں تفریق کم ہو سکتی ہے؟ نہیں، امیر غریب کی تفریق تو تب ختم ہوگی جب پورے ملک میں ایک نظام تعلیم ہوگا، اور وہ بھی مجھے پورے ملک میں 30 سال تک ہوتا ہوا نظر اس لیے نہیں آ رہا کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کا اب بھی یہ حال ہے کہ ہمارے کچھ رورل ایریا کے بعض اسکول ایسے ہیں جہاں بنیادی سہولیات نہیں ہیں، بچوں کے لیے واش روم نہیں ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، ٹیچرز تک نہیں ہیں۔ ان کو فوری حل کرنا ناممکن ہے۔ اچھا، اب آپ ترقی یافتہ ممالک کو دیکھ لیں، انگلینڈ کو ہی دیکھ لیں، میں خود اسٹڈی کے لیے وہاں گیا تھا۔ امریکہ کو ہی دیکھ لیں، کسی بھی ترقی یافتہ ممالک کا نام لے لیں، ملیشیا کو دیکھ لیں، اپنے پڑوسی ملک ہندوستان کو ہی دیکھ لیں، کہیں بھی ایسا نہیں ہے۔ انگلینڈ میں تو ساری تعلیم بھی فری ہے اور نظام بھی بہت اچھا ہے، وہاں بھی اچھے اسکول اور نظام ہے اور اسکول مہنگے بھی ہیں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک ہی نظام دے دیں اور تفریق بھی ختم ہو جائے، حالانکہ تفریق ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ جس طرح ہر ادارے میں ایک گندی مچھلی ہوتی ہے جو ہر جھیل کو گندا کرتی ہے، اس طرح نجی تعلیمی اداروں میں بھی ہوں گی، تو پرائیویٹ اسکول یونین اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتی؟ دیکھیں، میں نے تو آپ سے کہا کہ ہمارا جو نظام چل رہا ہے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا، یہ ایسا نظام نہیں ہے جو بالکل مختلف ہو، اور یہاں پر ایسے لوگ نہیں ہونے چاہیے جس کے لیے آپ نے یہ لفظ استعمال کیا۔ جب تک آپ کا اوپر کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا، تعلیمی ادارے کا الحاق سرکاری تعلیمی ادارے کرتے ہیں۔ انہوں نے سسٹم ہی ایسا متعارف کیا ہوا ہے کہ ایک شخص کو جب آپ اجازت دیتے ہیں تو آپ کے پاس کوالیفیکیشن کوئی نہیں ہے اور آپ ایک تعلیمی ادارہ تک چلا سکتے ہیں، میڈیکل کالج تک کو چلا سکتے ہیں، لا کا انسٹیٹیوشن شروع کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، تو اس طرح کے لوگ پھر اس میں کیوں کر نہیں آئیں گے؟ سسٹم کو ٹھیک کریں۔ جب تک آپ کا سسٹم فعال نہیں ہوتا، رجسٹریشن کا نظام ٹھیک نہیں ہوتا، کالج کو بنانے کا سسٹم بھی ٹھیک نہ ہو، تو اس طرح کے لوگ ضرور آئیں گے۔ جہاں تک ہماری تنظیموں کا تعلق ہے، ہم ضرور کنڈمن مذمت کرتے ہیں کہ ہم اپنی پرائیویٹ اسکول یونین کی پلیٹ فارم سے بھی مذمت کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جو تعلیمی نظام جیسے مقدس پیشے کی بدنامی کا سبب بنے۔ یہاں اصل لوگوں کو ہونا چاہیے جو پروفیشنل ہیں، ایجوکیشنلسٹ ہیں، تعلیم کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اس پر دل سے کام کرتے ہیں۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان نجی تعلیمی اداروں کا آڈٹ ضرور ہونا چاہیے جو کوالٹی ایجوکیشن نہیں دے سکتے مگر فیسیں زیادہ لیتے ہیں؟ ساروں کا ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اوپر جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ سب کے لیے یکساں نظام لاتی ہے، تو آڈٹ کرنا یا ان پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا، اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں۔ میں نے ابھی بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ ریگولیٹری اتھارٹی کا جو
انسٹیٹیوشن ہے، اس میں ہمارا برابر کا حصہ ہونا چاہیے، اور ہماری مشاورت سے ہمارے مسائل کو پیش نظر رکھ کر ضابطہ تیار ہونا چاہیے۔ اس میں تو کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ ہم مادر پدر آزاد کام کریں، اور اس طرح کوئی کام بھی چل بھی نہیں سکتا۔ اگر نجی تعلیمی اداروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو یہ عدالت کا رخ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں سراج، ابھی بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ پشاور ہائی کورٹ اور صوبائی گورنمنٹ میں جو ریگولیٹری اتھارٹی بنائی ہے، اور پشاور ہائی کورٹ نے کچھ ایسے فیصلے لیے ہیں جس سے ہم اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور وہ ہم سپریم کورٹ میں جا چکے ہیں۔ ہم لوگوں کی جو درخواست ہے وہ داخل ہو چکی ہے۔ 2 سال پہلے بھی اسی طرح ہوا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ نے بچوں کی فیس کے بارے میں ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا، پھر دوبارہ ہم سپریم کورٹ میں گئے اور ہمیں وہاں سے ریلیف ملا، ہمارا موقف سنا گیا اور ہمیں کہا گیا کہ آپ بچوں سے ٹیوشن فیس لے سکتے ہیں۔ بہن بھائی کے کیسز میں وہ بھی ہمارے حق میں فیصلہ ہوا تھا، اور ابھی بھی ہم سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں، اور اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو بھی فیصلہ کیا وہ ہمارا سب موقف سن کر پورے ملک میں لاگو ہوگا اور اسے فالو کرنا پڑے گا۔ یہ انٹرویو جائی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آواز مجید احمد جائی کی ہے۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ اردو ادب سے ریلیٹڈ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ نجی تعلیمی ادارے شکوہ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ نصاب سے آہستہ آہستہ اسلامی اسباق خارج کرتی جا رہی ہے۔ اعتراض بجا ہے، مگر نجی تعلیمی ادارے بھی تو آکسفورڈ کی کتابیں پڑھا رہے ہیں جو اتنی مہنگی بھی ہیں، کیوں؟ دیکھیں آکسفورڈ میں انگلینڈ کا جو نصاب ہے وہ پوری دنیا میں تقریباً ہے۔ میں وہ بات کر رہا ہوں جو آپ سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 250 سے زائد ممالک میں معیاری نصاب دے رہا ہے۔ اب اس نے ہمارے خطے کے لیے بالخصوص پاکستان کے لیے جو نصاب و کتابیں فراہم کی ہیں وہ ہمارے ملک کی مایہ ناز ایجوکیشنلسٹ ہیں، ان سے مدد لے کر تیار کیا گیا ہے۔ آکسفورڈ کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ برتش کی تعلیم اور برتش کی روایات ہمارے ہاں لاگو کر لیں۔ یہ تو ہماری روایات، ہمارا کلچر، ہمارا سلیبس جو گورنمنٹ نے ہمیں دیا ہوا ہے، جو ہمیں پڑھانا ہے، اس کے مطابق ہم کتابیں پبلش کرواتے ہیں۔ ظاہر ہے جتنی بڑی آرگنائزیشن ہوگی اتنا اس کا ریسرچ ورک بہتر ہوگا، ان کی کوالٹی بہتر ہوگی، غلطیوں کا امکان کم ہوگا۔ جو اسٹینڈرڈز ادارہ ہے جو پورے ملک میں نصاب دے رہا ہے، آپ ان کی اسلامیات و معاشرتی علوم اٹھا کر دیکھ لیں، جو نصاب ہم چاہتے ہیں وہی ہے۔ اس بات پر ہم حیران ہیں کہ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نمائندوں نے جو اپنی سرکاری ایجنسی ہے کتابیں چھاپتی ہے، ان میں سے آپ نے اسلامی مضمون نکال دیے ہیں۔ آکسفورڈ کی تو کسی بھی کتاب سے اسلامی نصاب نہیں نکلا، اگر وہ نکالیں گے تو ہم اسے پڑھانا چھوڑ دیں گے، جبکہ سرکاری بکس کو تو ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہم نے اپنی پریزنٹیشن میں دونوں کتابوں کا تقابل کیا ہے۔ یہ کوئی مسلمان سوچ کیسے سکتا ہے کہ اسلامی اسباق کو نصاب سے نکالا جائے؟ آئین کی 18ویں ترمیم آرٹیکل 25 کے مطابق تمام 5 سے 14 سال تک کے بچوں کی مفت تعلیم ریاست کی ذمہ داری بھی ہے، مگر اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اس حوالے سے آپ حکومت کو کوئی پیغام دیں گے؟ دیکھیں اس وقت اس سے بڑھ کر یونائٹڈ نیشن کے ساتھ آپ نے جو 2030 عیسوی تک شرح خواندگی کو بڑھانے پر دستخط کیا ہے، مفت تعلیم حتیٰ کہ کوالٹی ایجوکیشن کا آپ نے وہاں دستخط کیا ہوا ہے۔ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہی تعلیمی ادارے گورنمنٹ نے جو چارٹرڈ سائن کیے ہوئے ہیں اس کا اپنا کانسٹیٹیوشنز کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس طرح کی پالیسیز بنے گی تو ہمارے اپنے اہداف بھی حاصل نہیں ہوں گے۔ ہم تو ہر وقت اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ایسی پالیسی بنائیں اور ہمیں بتائیں،
ہم تو آپ کے ساتھ فلاحی طور پر بھی کام کریں گے۔ ہم آپ کے قابل بچوں کو جو افورڈ نہیں کر سکتے، ہم انہیں اپنے تعلیمی اداروں میں پڑھا رہے ہیں۔ آپ بھی انہیں فری ایجوکیشن دیں، جس طرح آرمی شہداء کے بچے، پولیس کے بچے، ہم نے اس سے پہلے بھی بڑھ چڑھ کر ان کی تعلیم کے لیے کام کیا ہے۔ ہم ابھی بھی تیار ہیں کہ انہیں اچھی تعلیم دیں، انہیں مواقع دیں۔ اس سے پہلے ہمارے ہاں جو پاکستان میں سیلاب آیا اور زلزلہ آیا، اس میں نجی تعلیمی اداروں نے بڑھ چڑھ کر کام کیا۔ اس میں صرف مانسیرا میں سے ہم نے کئی لوگوں کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا، ان کا کھانا پینا ہمارے ذمہ تھا۔ ہم تو ہر جگہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر دوسری طرف سے بھی اسے قبول کیا جائے اور ہمیں ساتھ لے کر چلا جائے۔